الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ قابل احترام علماء کرام اور پیارے ایمانی بھائیوں، آج کی مجلس کا موضوع یہاں سے پہلے سے طے کیا گیا ہے، نماز کا مسنون طریقہ اور نماز کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کی اہمیت، نماز کی اہمیت اور نماز کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے ان سب چیزوں کی اہمیت کو سمجھانا مقصد ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ دوسرے احکام تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارے، لیکن نماز کا حکم جب دینا تھا تو اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، ساتوں آسمان کے اوپر معراج میں بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کتنی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری مکمل طور سے نکلی، ذرا بھی اس میں کوئی کمی اس نے نہیں رکھی تھی، تو اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی نماز اچھی کامل مکمل ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی باقی زندگی میں بھی دین آ جاتا ہے، باقی زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر کے رہتا ہے۔ اس لیے صرف نماز کو جانچنا ہی کافی ہو جائے گا۔ نماز اس کی جب کامل ہے، کوئی کمی اس میں نہیں ہے، تو باقی زندگی کو جانچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر نماز میں کمی ہے، خرابی ہے، کسی بھی اعتبار سے مختلف طریقے سے نماز میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اس کا ظاہر یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت نماز کی سنت کے مطابق ہو، اس میں کوئی مکروہ بات کا ارتکاب نہ ہو اور مفسدات سے پورے طور سے بچے، اور نماز کے فرائض واجبات سنتیں اچھی طرح سے پورے طور سے سمجھ کر کے ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا باطن جو ہے خشوع اور خضوع، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دل میں لے کر کے نماز ادا کرنا۔ ہر رکن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کا خیال مکمل طور پر رکھے پوری نماز میں، تو یہ نماز اس کا ظاہر بھی سنت کے مطابق اور اس کا باطن بھی خشوع اور پوری اللہ کی عظمت کے ساتھ ہوا۔ بہرحال ایسی نماز بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب حضرات اس موضوع کو سن کر کے جمع ہوئے ہیں، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ اچھی طرح سے آپ کو یہ دونوں باتیں سمجھاؤں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کی جو ہے دو پہلو ہے اذان کے اندر۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ نماز کے لیے بلاوا ہے کہ آ جاؤ، نماز جماعت کے ساتھ ہونے والی ہے، تیاری کر کے آ جاؤ، یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو اذان کا کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے ایمان کی تجدید کی دعوت دی جاتی ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اذان کے جتنے بھی کلمات ہیں اس کو اگر ہم سمجھے، اس کے معنی مطلب کو سمجھے اور اذان کا جواب دے، جو سنت ہے زبان سے جواب دینا، تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاوے۔ روزانہ 5 مرتبہ اذان کا جواب ہم اس طرح سے دیں گے تو ہمارا ایمان
تازہ ہوتا رہے گا۔ ایمان کو تازہ کرنے کا حکم حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایمان کو تازہ کرو۔ تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اذان کو اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات ایسے طے کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہر مسلمان جب اس کو سمجھ کر کے ان الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائے گا اذان کا جواب دیتے ہوئے، اور اذان جب ہو اس وقت ساری باتیں بند کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو بند کر کے اذان کا جواب دے، قرآن بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، اس وقت اذان کا جواب دے۔ یہ سنت ہے، چاہے مسجد میں ہو چاہے اپنے گھر پر ہو۔ دیکھو آپ سمجھو، سب سے پہلے اذان میں شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ اکبر کہہ کر کیا دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے ہیں، ایسی کوئی دوسری ذات نہیں، اور ان کی جو صفات ہے ان صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ایسی صفات کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ دونوں باتوں کو اپنے دل میں تازہ کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہم بھی بولیں گے اس کے جواب میں، اور ایسا معنی ذہن میں لے کر بولیں گے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ کی ذات و صفات کا جو اہم مسئلہ ہے وہ دل میں اچھی طرح سے جم جائے گا۔ اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے توحید کا، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ایسی ذات ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، میں اس کی دل سے گواہی دیتا ہوں، جیسے اذان دینے والا گواہی دے رہا ہے، ہم بھی اس کا جواب دے کر کے گواہی دیں کہ اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ سب سے اونچا مقام الوہیت کا ہے، الوہیت کے معنی الہ ہونا، معبود ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے کمال کیا ہے کہ وہ الہ ہے، الہ جبریل، الہ میکائیل، الہ اسرافیل اور الہ عزرائیل اور الہ محمد اور الہ ابراہیم، سب کا وہ معبود ہے، سب اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر کے اپنی ذلت کا اظہار اس کے سامنے کرتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انبیاء کرام سب۔ تو یہ الوہیت کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص کمال ہے، خاص صفت ہے، اس میں وہ اکیلا ہے۔ اس کی گواہی جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کیا کر کے دی جاتی ہے۔ اب جب اتنا مال ہو گیا، ذہن میں جم گیا کہ سب سے بڑی ذات پوری دنیا کو، آخرت کو پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے، کس طرح سے ہم اس کو راضی کریں؟ تو اس کے لیے محمد رسول اللہ کا طریقہ، محمد اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، وہ جو بتاوے حدیثوں میں اس کے اوپر تم عمل کرو گے تو اس کے مطابق تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ خاص، اللہ تعالیٰ سے تمہارا خاص تعلق ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ تیسرا جملہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه۔ ذرا غور کریں، میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ محمد اللہ کے پیغام لانے والے ہیں۔ اس میں ان کا لفظ لا کر کے بتایا کہ قطعی بات ہے، پکی بات ہے، ذرا بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کس کے رسول ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ عظمت اس سے محمد اللہ کے رسول ہے کیا کہ ان کی عظمت دل میں آنی چاہیے اور یقین بھی آنا چاہیے، اور یہ بات دل سے ہمیں جواب دیتے ہوئے دل سے نکالنی چاہیے۔ اور پھر اس کا اثر کیا ہوگا کہ ایک ایک حدیث کو سمجھ کر کے اس پر ہم عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جس عبادت کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے نماز، اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا ترجمہ
آپ میں سے کوئی کر کے بتاؤ، حی علی الصلاۃ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جلدی جلدی نماز کو. ہاں، جلدی آؤ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ کا ترجمہ کیا؟ نماز کے لیے جلدی آؤ. ایسا نہیں کہ آؤ صرف آؤ نماز کی طرف، اتنا ترجمہ نہیں، یہ ادھورا ترجمہ ہے. نماز کے لیے جلدی آؤ، یعنی تمہاری ضرورتیں استنجا وغیرہ کی فارغ ہو کر، اور جو ہے کھانے کے لیے بیٹھے ہو تو پورا کر کے، اور اس وضو سے فارغ ہو کر کے جلدی سے مسجد میں آ جاؤ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی پکار کر کے سب مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے نماز کی. اور آگے دوسرا جملہ حی علی الفلاح، جلدی سے آؤ کامیابی حاصل کرنے کے لیے. فلاح کہتے ہیں آخرت کی کامیابی کو. تو اس میں آخرت یعنی توحید اور رسالت، توحید اور رسالت کے بعد میں آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہے نا. تو تینوں بنیادی عقائد آ گئے کہ نہیں اذان میں؟ فلاح کے اندر کیا آ گئی؟ آخرت. آخرت کی کامیابی، آخرت میں جنت پانی ہے، دوزخ سے بچنا ہے، تو یہاں آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. یہ جو ہے منادی، اللہ کا منادی اس طرح سے ہم کو دعوت دے رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت. اسی لیے اذان کے بعد کی جو دعا، اللہم رب ہذہ الدعوہ، اے اللہ جو اس دعوت، ایمانی دعوت کو دینے کا طریقہ جس نے بتایا ہے، اے وہ رب جس نے یہ ایمانی دعوت اور ایمانی تجدید کا جو طریقہ جس نے بتایا ہے، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جو پوری جس میں دعوت ہے. یعنی کافروں کو بھی دعوت ہے کہ ایمان لے آؤ، وہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور جتنی قومیں ہیں دنیا میں سب کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے وہ اذان زور سے دی جاتی ہے، اور اب تو مائک میں دی جاتی ہے. تو یہ کاہے کے لیے ہے؟ آہستہ، ارے عبادت تو آہستہ ہو تو بھی ہو جائے گی عبادت تو، لیکن یہ زور سے کیوں ہے؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ زور سے ہم کو کچھ کہنا چاہتے ہیں. جو ہے عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کو جو ہے اذان پوری دنیا میں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے سب کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لاؤ، اور جو ایمان لا چکے ہیں وہ اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اس کو پکا کرو اور اس کو جماؤ اور اس کے اوپر جم جاؤ اچھی طرح سے. اس کی دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ حی علی الفلاح. اس کے بعد میں پھر دوبارہ جو ہے خلاصے کے طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، لہذا ان کی بات پر، ان کے حکم پر آ جاؤ عمل کرنے کے لیے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا خلاصہ پھر دوبارہ دہرایا گیا. تو یہ اذان جو ہے اللہ نے جو خواب میں صحابہ کو فکر تھی کہ نماز مدینہ میں آنے کے بعد جو ہے اذان کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو کس طرح لوگوں کو جمع کرے، تو اس کے لیے مشورہ ہوا، الگ الگ مشورہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو قبول نہیں کیا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ ہمیں ایسا طریقہ نہیں اپنانا ہے. تو اسی مجلس پوری ہو گئی تو اس کا غم اور اس کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، اور ایک صحابی عبداللہ ابن زید ان کو بھی فکر تھی. تو خواب ابھی سوئے نہیں تھے پورے طور سے، تھوڑے تھوڑے بیدار تھے. اور کوئی آیا، وہ فرشتہ تھا وہ، اور وہ ناقوس لے کر آیا. اور تو انہوں نے کہا کہ ناقوس بیچو گے؟ کہا کہ تم کیا کرو گے؟ کہ لوگوں کو اذان کے اور نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے. کہا کہ اس سے اچھا طریقہ میں تم کو بتاؤں. پھر یہ اذان کے کلمات اس نے بتائے، اور پھر تھوڑی جگہ ہٹ کر کے تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے تکبیر کے کلمات بھی اس نے بتائے. اور وہ خواب صبح میں یہ حضرت عبداللہ ابن زید جو ہے حضور کے پاس آئے یہ خواب سنانے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ خواب حق ہے، سچا ہے. آپ نے تائید کر دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی. تو یہ اذان اس طرح سے شروع ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا، وہ بھی آئے کہ میں نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. کہا کہ چلو تو تم دونوں کا خواب، اور بھی دوسرے صحابہ نے ایسے خواب دیکھا تھا. تو خواب پر مدار نہیں ہے، لیکن نبی نے تائید کر دی اس لیے وہ اذان مشروع ہوئی. تو یہ تائید نبی کی کرنا معمولی بات نہیں ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھیجا ہوا وہ فرشتہ تھا جو خواب میں اذان اور اقامت سکھلانے کے لیے آیا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا بھر میں اذان و اقامت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ کلمات سکھائے گئے ہیں اور ایسی جامع کلمات ہیں. اس لیے ہمیں اس ہر جو ہے جب بھی اذان ہو تو اپنا کام سب چھوڑ کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے. اس سے ایمان تازہ ہوگا. اور نماز کی تیاری کر لینا چاہیے کہ بھی نماز میں اتنا وقت باقی ہے لہٰذا استنجے کا تقاضا نہیں ہے تو وضو کر کے گھر سے وضو کر کے آنا سنت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسجد میں آ کر ہم لوگ وضو کرتے استنجا بھی کرتے, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اپنے گھر سے استنجا سے فارغ ہو کر وضو کر کے آ جاؤ تو بہت زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. اس کا الگ سے ثواب ہے. اس میں آدمی کے دل میں توجہ رہے گی کہ میں یہ وضو کر کے کہاں جا رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کی نیت وہ صحیح جو ہے وہاں سے ہی صحیح ہو جائے گی. خیر, ایک تو اذان ہے. دوسری نماز سے پہلے جو ہے مسجد میں آنے کا ہے. تو مسجد کی جماعت جو ہے وہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی مسجد کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا تو یہ ایک واجب کو چھوڑنے والا کہلائے گا. واجب کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے محققین کی تحقیق یہی ہے کہ اذان ہونے کے بعد مسجد کی جماعت میں شامل ہو جانا یہ جو ہے ہر ایک مسلمان کے لیے جس کو شرعی عذر نہ ہو اس کے لیے واجب ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ مثلا جو ہے استنجے کا زوردار تقاضا اٹھا تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ملی اس کو, تو کوئی بات نہیں, یہ شرعی عذر ہے. یا ایک بیمار ایسا ہے کہ مسجد میں آ نہیں سکتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. گھر پر نماز وہ پڑھے گا. برا ہے نہیں آ سکتا ہے, گھر پر نماز پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو ایسا کوئی شرعی عذر نہیں ہے پھر بھی وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے سستی کی وجہ سے, تو مسجد کی جماعت چھوڑنے کی وجہ سے وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا اور جو ہے وہ واجب کو چھوڑنے والا ہوگا. یہ محققین کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس معارف الحدیث میں مولانا منظور صاحب نعمانی نے ایسی حدیثیں نقل کی ہے جن حدیثوں سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, گھر میں پڑھ لیتے ہیں, تو میرا ارادہ ایسا ہے, میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے ذمہ داری دے دوں اور اذان دلوا دوں اور پھر جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر کے ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو مسجد میں ابھی تک آئے نہیں ہیں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. ایک روایت میں یہ ہے کہ لکڑی جلا کر کے آگے سے جل رہی ہو, دوسرا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے میں لے کر جاؤں اور میں خود جلا دوں ان کے گھروں کو, اور وہ گھروں کے اندر ہو, ایسی حالت میں ان کو جلا دوں. گھر بھی جل جائیں گے اور وہ بھی اس میں جلیں گے. اتنا بھاری سخت ارادہ نبی کا کرنا یہ علامت ہے کہ یہ چیز سنت مؤکدہ کا درجہ نہیں بلکہ واجب کے درجے میں ہے, جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے ادا کرنا. تو مسجدیں جو بنائی گئی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنانے میں خود حصہ لیا ہے اور بیت اللہ کی تعمیر میں بھی آپ نے خود حصہ لیا ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں آنے والے ایمان والے اللہ کے ملاقاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, المساجد بیوت اللہ, مسجدیں کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہے. والمؤمنون زوار اللہ, اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. وحق علی المزور, اور جس کی ملاقات کے لیے کوئی آدمی آتا ہے اس کی ذمہ حق ہے کہ وہ اپنے زائر کی مہمان نوازی کرے. ان یکرم زائرہ, اپنے زیارت کے لیے آنے والے, اپنی ملاقات کے لیے آنے والے کا اکرام کرے. یہ حدیث اس میں بیان کی ہے. ہمارے وہاں کوئی مہمان آئے گا تو ہم اس کا اکرام کریں گے کہ نہیں؟ اس کے لیے اچھا بستر, اچھا جو ہے کھانا اور اچھی طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا, یہ سب ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی آئے گا 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کیسا کرتے ہیں وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی وہ مسجد میں جائے گا
دن میں ہر مرتبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس اپنے ملاقاتی کے لیے جنت کے اندر مہمانی کا کھانا تیار کرواتے ہیں، اور وہ سارا مہمانی کا کھانا کئی مرتبہ جو زندگی میں مسجد میں آیا تھا وہ سارا جب جائے گا جنت میں اس وقت اس کو مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے اس کی مہمانی کا کھانا اور اکرام تیار کرتے ہیں۔ بہرحال مسجد میں جو آدمی مسجد میں بار بار آتا جاتا ہو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ یہ فرماتے اس کے لیے تم ایمان کی گواہی دو۔ حالانکہ ایمان اندر کی چیز ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے مومن ہونے کی تم گواہی دو، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر میں بار بار آتا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایمان والا ہے۔ تبھی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ پوری آیت میں کیا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی آباد کرتے ہیں۔ تو بار بار آنا، مسجد میں رہنا، زیادہ وقت گزارنا، یہ کیا ہے؟ اس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کا مومن ہونے کی گواہی ہم دے سکتے ہیں، حالانکہ ایمان تو چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کی گواہی ہم کو دینے کی ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تم اس کے لیے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو کیسی کیسی فضیلتیں ہیں مسجد میں بار بار آنے کی اور مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی، کیسی کیسی فضیلتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں مسجد کی جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ شدید عذر ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری بیماری میں جو اتنے کمزور تھے کہ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد سے لگا ہوا گھر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، بس دروازہ مسجد کا جو ہے میں سے باہر قدم نکالو تو مسجد نبی اتنا قریب تھا، لیکن پھر بھی آنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا جو ہے امامت کے لیے اپنا نائب بنایا تھا۔ انہوں نے 70 نمازیں یعنی 70 نمازیں یعنی بڑھائی۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا کہ جو ہے دوسرے کسی کو نہیں کہا، ان کو ہی کہا، تو یہ اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد یہی کام میرا سنبھالیں گے۔ بہرحال تو یہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی نماز کا اہتمام میں سمجھانے کے لیے واقعہ سناتا تھا۔ کیا واقعہ سنا رہا تھا کہ ایسی کمزوری کی حالت میں، ایسی بیماری کی حالت میں 2 آدمیوں کے سہارے ایک مرتبہ مسجد میں جانے کی ہمت آپ کو ہو گئی کہ میں 2 آدمیوں کے سہارے تو جا سکتا ہوں، تو آپ گئے 2 آدمیوں کے سہارے، تو پیر آپ کے زمین پر گھسٹ رہے تھے، پیر زمین کے اوپر یعنی پیر کے اوپر وزن نہیں دیا، پیر کو گھسٹتے ہوئے جو ہے مسجد میں گئے۔ تو اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مریض کو جو ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے کہاں تک کوشش کرنی چاہیے۔ مریض آدمی کو، بیمار آدمی کو مسجد کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کہاں تک کوشش کرنی چاہیے؟ باب جد المریض ان یشہد الجماعت، یہ عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ باب جد کے معنی کوشش، باب جد المریض ان یشہد الجماعت، کہ جماعت میں شامل ہو جائے بیمار آدمی، اس کو کتنی کوشش کرنی چاہیے، اس کو یہ واقعہ حضور کا بیان کر کے یہ جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کی جماعت کی اہمیت اور اس کی قدردانی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر تکبیر اولیٰ سال ہر سال تک ان کی نہیں چھوٹتی تھی، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ ہماری نہ چھوٹے۔ جب امام تکبیر کہے فوراً ہم تکبیر کہیں، امام کی تکبیر پوری ہو فوراً ہماری تکبیر شروع ہو۔ آج ہمارے بعض مسبوق ہمیشہ کے لیے عادی ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے مسبوق بننے کی، کبھی وہ سابق نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ایک عادت سے بنا لی ہے، جماعت میں 1 آدھ رکعت جاوے 2 جاوے تو چلے گا، اس پہ کیا ہے پھڑ کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ خیر،
تو مسجد کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی بات اور جماعت کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی بات کہی. اب نماز کی ابتدا جو ہے طہارت سے ہوتی ہے. نماز کو شروع کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو اور جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو پاک رکھنا ضروری ہے. ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں. دیکھو یہ تین چیزوں کی طہارت دو طریقے سے ضروری ہے. ایک تو ظاہری ناپاکی سے، ہمارے کپڑے پاک ہو، بدن پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس کو ظاہری کوئی ناپاکی نہ ہو. اور دوسری حکمی ناپاکی. ظاہر میں کوئی ناپاکی نہیں ہے بدن میں، لیکن بے وضو ہے آدمی، وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آیا تھا لیکن ٹوٹ گیا. تو اب چاہے آہستہ سے ہوا نکلی ہو، کسی کو پتہ نہ چلا ہو، لیکن پھر بھی وضو کرنے کے لیے جانا اس کے لیے فرض ہے. اگر وضو نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ نماز پڑھنا ایسی حالت میں جان بوجھ کر، اس میں ایمان کا خطرہ ہے. فقہا نے اس کے بارے میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. جان بوجھ کر جو آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان جو ہے نکل جاتا ہے. کفر کا خطرہ ہے اس کے اوپر. یہ بات جو ہے کلمات کفر میں بات لکھی ہے. خیر، تو ابھی آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ طہارت جو ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو صرف نماز کے لیے شرط ہو ایسا نہیں، بلکہ ایمان کا جز اس کو کہا ہے. طہارت کو کیا کہا ہے؟ الطہور شطر الایمان. یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. الطہور شطر الایمان. پاکی حاصل کرنا یا پاک رہنا، اپنے بدن کو کپڑوں کو پاک رکھنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس سے ایمان کامل ہوتا ہے. صرف نماز کی کنجی ہو اتنا ہی نہیں ہے. نماز کی کنجی تو ہے ہی، مفتاح الصلاۃ الطہور. یہ بھی حدیث ہے کہ نماز کی کنجی یعنی نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آدمی پاک صاف ہو، باوضو ہو. غسل واجب ہوا ہے تو غسل اچھی طرح سے کرے. اگر اس میں کمی رہی تو وہ غسل صحیح نہیں ہوا. مثلا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، ناک میں پانی چڑھانا غسل جنابت میں فرض ہے کہ نہیں؟ اسی طرح منہ میں اس طرح سے کلی کرنا، پورے منہ میں پانی پھر جاوے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ میں سے کوئی ایک فرض آدمی بھول گیا اور باقی پورا بدن غسل کر کے آ گیا، تو یہ آدمی جنوبی کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ جنابت والا کہلائے گا. اس کی نماز ہوگی؟ مسجد میں آنا اس کے لیے داخل ہونا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ سب احکام ہے. ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل کو جاننا کتنا ضروری ہے. ایک حدیث میں ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اس میں تو ایمان کا ایک جز ایسا کہا تھا، اور اس روایت میں نصف کا لفظ آیا، آدھا ایمان ہے. یعنی ایمان کے ساتھ اس کا کتنا جوڑ ہے. صرف نماز کے ساتھ اس کا جوڑ ہے ایسا نہیں. اور اسی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو بتلایا گیا وہ کس وجہ سے تھا؟ پیشاب سے بچتا نہیں تھا. مدینہ کا یہ واقعہ ہے. مدینہ میں جو قبرستان ہے مسلمانوں کا، جس کو بقی کہتے ہیں، بقی، وہاں کا یہ واقعہ ہے. اور وہاں کس کی قبریں ہوگی؟ مسلمانوں کی قبریں ہوگی. تو مسلمانوں کی قبروں کا یہ واقعہ ہے. یہ اس کی تحقیق پوری کی ہے محدثین نے. تو معلوم ہوا کہ مسلمان جو اگر اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو پیشاب سے نہیں بچائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. نماز صحیح نہیں ہوگی تو قبر میں عذاب ہوگا. اور یہ قبر میں عذاب کی جو واقعہ حدیث میں جو آیا ہے وہ اسی وجہ سے. اور دوسرے آدمی کو کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ وہ چاڑی کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا. آج کل ہمارے اندر یہ بیماری بھی عام ہے کہ ایک نے دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہی، اب اس نے سننے والے نے اس کو جا کر پہنچا دی، فلاں آدمی نے تم کو ایسا کہا ہے، اور ان دونوں میں آپس میں پھر جھگڑا کرا دیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغل خوری، چاڑی کرنا. اس کی وجہ سے دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا. اور یہ صحابہ نے نہیں سنا،
عذاب کی وجہ سے جو چیخیں اندر سے آ رہی تھی وہ صحابہ پاس ساتھ میں تھے، انہوں نے نہیں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور بتایا صحابہ کو کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو اس وجہ سے اور ایک کو اس وجہ سے۔ پوری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی تھی، آپ نے بتائی۔ ایسا ایک اور واقعہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ بہرحال یہ قبر کا عذاب حق ہے، اس لیے ہمیں اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو پیشاب سے پاک صاف رکھنا ہے۔ آدمی کو دن میں کئی مرتبہ پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو اس میں پاک کیسے رہے؟ بازو کو بیماری ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ قطرہ نکل جاتا ہے وضو کرنے کے بعد، یا جو ہے وضو استنجا پانی سے کر لیا لیکن اس کے بعد میں جو ہے رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے قطرہ نکل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پانی سے استنجا کرنے سے پہلے جو جہاں سے پیشاب باہر آتا ہے اس نالی کو صاف نہیں کرتے، اس میں قطرے جو رہ جاتے ہیں ان قطروں کو صاف نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں استبراء۔ یہ استبراء جو ہے نا وہ فرض کے درجے میں ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ جو پانی ڈال کر کے کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کے بعد میں وہ قطرے اندر جو رہ گئے وہ نکلے گا۔ ایک قطرہ بھی اگر نکلا تو جو پانی سے آپ نے استنجا کیا اس پانی کے ساتھ وہ مل گیا تو پورا پانی نجاست غلیظہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ پیشاب کا جو حکم ہے وہ حکم اس پانی کا ہوگا۔ اب وہ کپڑے پر وہ پانی پھیلے گا تو پورا کا پورا کیا کہلائے گا؟ نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ تو زیادہ معاف نہیں ہے، تھوڑی ہی معاف ہے۔ تو اب ایسا دن میں 3-4 مرتبہ ہوگا تو اتنے کپڑا ناپاک ہو جائے گا کہ نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، اور اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ اس واسطے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کے لیے استنجا اطمینان سے کرنا اور استبراء اچھی طرح سے کرنا اور پھر پانی سے استنجا کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استنجا پہلے ڈھیلے سے کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے تھے۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب ہے یہ۔ اسی طرح ایک قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، مدینہ کے قریب میں ایک بستی تھی قبا، اس کا نام تھا۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر وہ بستی تھی۔ اس بستی والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت اتاری۔ وہ آیت کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس قبا کے مسجد میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں، ایسے آدمی ہیں کہ جو اچھی طرح پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اچھی طرح پاک صاف رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ اچھی طرح پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اپنا دوست رکھتے ہیں۔ ایسی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 3 میل چل کر کے قبا گئے اور قبا والوں سے پوچھا کہ تمہاری تعریف میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے تو تمہاری پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو استنجا کرتے ہیں اس میں پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ کہا ہاں اسی کی وجہ سے تمہاری تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کو لازم پکڑنا، فعلیکم، اس کو لازم پکڑنا، اس کو چھوڑنا مت، یہ فرمایا۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، مٹی کا ڈھیلا جو ہے نا اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو ڈھیلا ہوتا ہے پکا جو ہے پکی اینٹ کا، اس کو تو ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اس کو اسی جگہ سے دوسری مرتبہ استعمال کرو گے تو مکروہ ہے۔ اس لیے میں تو مٹی کے ڈھیلے رکھتا ہوں اور اچھی طرح سے اس کو جو ہے کام کے بنا کر کے مٹی کے ڈھیلے جو ہے جمع رکھتا ہوں۔ اور سفر میں جب جاتا ہوں جو ہے ماگرول کے سفر میں 1 مہینہ وہاں رہنا ہوتا ہے تو ڈھیلے ساتھ لے جاتا ہوں۔ ڈھیلے کے علاوہ جو ہے ٹیشو پیپر بھی رکھتا ہوں، اس لیے کہ بعض مرتبہ ڈھیلا جو ہے نا سفر میں کے اندر جو ہے کہاں ڈھیلا رکھیں گے تو وہ تو اندر پیک ہوگا، اندر میں پیک ہوگا تو اس وقت ٹیشو پیپر جیب میں ہوگا تو ٹرین کے اندر ہے یا جس 4 ویل میں ہے تو وہاں وہ ٹیشو پیپر سے اپنا کام چلا لیں گے۔ تو ٹیشو پیپر جو ہے نا وہ قائم مقام ہے کس کے؟
ڈھیلے کے قائم مقام ہے. اچھا، اب ایک بچہ آج آیا کہ ٹیشو پیپر کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. کہ واہ واہ، تم نے بہت اچھا سوال کیا بھائی. اس سے پہلے ایک بچہ جو ٹیشو پیپر لے کر آیا اور میرے ہاتھ میں دیا کہ کس طرح اس کو استعمال کرنے کا. یہ بعض لوگوں کو اس کا استعمال کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹیشو پیپر پھاڑ کر کے جو ہے ضائع کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے وہاں جو کاکو سے مہمان خانے میں جو ہے دوپہر کو آرام کرتا ہوں، کھانا وغیرہ وہی کھاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہاں استنجے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں جو ہے وہ ٹیشو پیپر استعمال کیے ہوئے ٹیشو پیپر رکھنے کے لیے ڈول رکھتے ہیں. ڈول کے اندر تو مجھ سے پہلے کوئی ایسا آیا ہوا ہوگا جو جنگلی ہوگا تو بہت سارے بڑے بڑے ٹیشو پیپر کے ٹکڑے پھاڑ کر کے اندر ڈالے ہوئے. کتنے ٹیشو پیپر اس نے ضائع کر دیے ہیں. تو بہرحال میں کس طرح استعمال کرتا ہوں، میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ اس کو اس طرح لپیٹ لینے کا پہلے کئی مثلا 4 یا 6 گنا جو ہے لپیٹ لیا. اب اس کے بعد میں وہ اتنی جو ہے ٹکڑا ہو جائے گا لپیٹا ہوا وہ. اب اس کو اتنا ٹکڑا کاٹو اور اس کو جو ہے پہلے استبرا کر لو. استبرا یعنی پیشاب کی نالی کو انگلی سے دبا کر کے، یہ 2 انگلیاں کتاب میں لکھی ہے کہ یہ 2 انگلیوں سے اس کو دبا کر کے ایسا گھس کر کے قطروں کو باہر نکال دو. 3 مرتبہ ایسا کرنے سے سب قطرے باہر چلے آئیں گے، زیادہ کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب وہ پہلی مرتبہ وہ ایسا کر دیا ہے تو وہ قطرے جو آئے ہیں اس کو ایک اتنا ٹکڑا جو ہے اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے سکھا کر کے اس میں مستعمل جو ڈول ہے اس کے اندر ڈال دو. پھر دوسری مرتبہ بھی ایسا کر کے دیکھ لو کہ ہاں قطرہ ہے ابھی، تو وہ دوسرا ٹکڑا استعمال کر لو. تیسری مرتبہ ضرورت ہے تیسرا استعمال کر لو. 3 ڈھیلے استعمال کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استنجا میں کتنے ڈھیلے؟ 3 ڈھیلے استعمال کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ 3 ٹکڑے استعمال کرنا کافی ہے. تو اتنے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اتنا ہوا کاغذ، اور جو ہے چاہے وہ 4 گنا اس کو لپیٹ کر کے اس کا بنایا ہو. تو بہرحال اس طرح سے اس کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ ٹیشو پیپر کیسے استعمال کیا جائے. اور بہرحال اس کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے، آدمی کو سمجھداری جو ہے ہونی چاہیے. تو میں تو یہ سمجھانا چاہتا، طہارت جو ہے بہت اہم ہے. اس کے بغیر آدمی کی نماز نہیں ہوتی، قبر میں عذاب ہوتا ہے. استنزہوا عن البول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پیشاب سے بچو. فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر کا زیادہ تر عذاب اس پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ حدیث میں اس کی وجہ بتائی. بہرحال اب جو ہے نماز کے باہر کی جو شرائط ہے اس میں زیادہ اہم طہارت ہے. اس کو میں نے بتایا. باقی شرطیں تو سب ادا کر لیتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ بھی کر لیتے ہیں، پائجامہ پہن کر کے آتے ہیں، کوئی سطر کھل کر کے نہیں آتا ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. نیت بھی کر لیتے. اچھا، نیت کو میں بتاؤں گا، چلو ٹھیک ہے. اب مسجد میں آ گئے، وضو سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور جیسے وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے. اور ایک روایت میں بسم اللہ والحمدللہ جو کہے گا تو جب تک وہ وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اس کی یہ فضیلت آئی ہے. تو یہ بسم اللہ والحمدللہ میں یہ کہا کرتا ہوں. خیر، صرف بسم اللہ کہو تو بھی کافی ہے، اس سے پورے بدن کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر بسم اللہ نہیں کہی اور وضو کر لیا تو صرف جتنے اعضاء تم نے وضو میں دھوئے وہی صرف پاک ہوں گے. باقی بدن میں جو ہے حکمی ناپاکی کچھ نہ کچھ رہے گی، گناہوں کی ظلمت رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورا بدن نورانی ہو جاوے تو اس کے لیے شروع میں بسم اللہ کہو. حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے. اور اس طرح سے مسواک کرنا بہت اہم ہے. مسواک جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور منہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے. بہت سی منہ کی بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے. مسواک کے اندر 70 فائدے ہیں. آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. کس کی وجہ سے؟ مسواک کی وجہ سے. تو وہ ہمارے 80 سال ہو گئے چشمے ہیں. مسواک کا اہتمام کرنے کا نتیجہ دیکھا. ہاں، مسواک کا اہتمام کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دانتوں پر مسواک نہیں کرتے تھے، زبان کے اوپر بھی مسواک کرتے تھے. زبان پر مسواک کرنے سے زبان کی جڑ میں جو
बलगम या चिकास जो लगी हुई होती है, चिपकी हुई होती है, वो जुदा हो करके निकल जाती है। इसकी बिना पर आदमी का मुंह इतना साफ हो जाता है कि पढ़ने में उसको मज़ा आता है, कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, तिलावत करने में मज़ा आता है। इसलिए जो है ज़ुबान पर भी मिसवाक करनी चाहिए, दांतों पर तो करनी चाहिए, दाहिनी तरफ जो है पहले करना चाहिए, ऊपर फिर नीचे, फिर बाईं तरफ ऊपर फिर नीचे, फिर ज़ुबान के ऊपर, इस तरह से मिसवाक अच्छी तरह से पूरे मुंह में, ऊपर तालू के ऊपर, अंदर के मसूड़ों पर, दांतों के ऊपर मिसवाक फिर करके पूरा मुंह चिकास से साफ़ कर लेना चाहिए। ये मिसवाक का मकसद है। और मिसवाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ औकात में करते थे, सिर्फ वज़ू में करते हुए ऐसा नहीं। जब भी सोकर उठते थे, चाहे रात में चाहे दिन में, तो उस वक्त आप वज़ू करने से पहले मिसवाक करते थे। तो ये सोकर उठने के बाद मिसवाक करना ये सुन्नत हुआ। और वज़ू में जो मिसवाक करना सुन्नत है वो तो आप सब जानते हैं। इसी तरह घर में आप आते थे तो पहले मिसवाक करते थे, ताकि बीवियों से बात करने में हमारे मुंह की बू से उनको तकलीफ़ ना हो, इतना अहतमाम करते थे। इसी तरह अगर मुंह में ज़्यादा देर मुंह बंद रहने की वजह से मुंह में बू पैदा हो गई है तो उस वक्त भी मिसवाक करना सुन्नत है। तो ऐसे मुख्तलिफ मौक़ों में मिसवाक करना सुन्नत है। जिस हदीस में है, नज़्ज़िफ़ू अफ़वाहकुम, अपने मुंह को अच्छी तरह साफ़ रखो। क्यों? लिल कुरान, कुरान की तिलावत के लिए, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए मुंह को अच्छी तरह साफ़ रखो। बहरहाल ये मिसवाक, ये वज़ू के सिलसिले की एक अहमियत वाली बात मैंने बताई। अच्छा, वज़ू में आप सब चीज़ें करते होंगे, लेकिन एहतिमाम से सब सुन्नतों को आप नहीं करते होंगे। जैसे नाक में 3 मरतबा पानी डालना, और मज़मज़ा यानी कुल्ली 3 मरतबा करना, इसका एहतिमाम नहीं करते होंगे, इसका एहतिमाम भी करना चाहिए। और चेहरे को 3 मरतबा धोना, और दाढ़ी का खिलाल करना इस तरह से कि इस हाथ में पानी लेकर गले के नीचे से यूँ गुजारे और फिर उसको ऐसे उंगलियों को बाहर निकाले। तो ये दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। और हाथ जब यहाँ तक धो लेवे तो उंगलियों का इस तरह से खिलाल करना भी सुन्नत है। और पैर जब धो लेवे तो पैरों की उंगलियों का भी खिलाल करना सुन्नत है। अब इसका एहतमाम हमें करना चाहिए कि वज़ू में पानी का इसराफ न हो। पानी ज़्यादा हम लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये जो है मना है। हदीस शरीफ में इसकी ममानात आई है कि अगर से तुम नहर के ऊपर जारी पानी है, नहर में वहाँ बैठ कर वज़ू कर रहे हो तो भी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल मत करो, ये हुक्म है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्द पानी से वज़ू कर लिया करते। एक मुद्द तकरीबन 800 ग्राम पानी होता है। एक मुद्द में कितना पानी होता है? 800 ग्राम पानी, यानी 1 लीटर भी पूरा नहीं, उससे वज़ू कर लेते थे। अगर हम भी एहतियात के साथ में करें तो हो जाता है वज़ू। तजुर्बा करके देख लो। जब सफ़र में पानी की किल्लत हो, थोड़ा ही पानी हो, तो जख मार करके आदमी ये इतने पानी से वज़ू करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसी तरीके से जब फरावानी है पानी की, पानी ज़्यादा है, उस वक्त भी आप इस्तेमाल। हमारे शेख कमरुज़्ज़मान साहब बम्बई में फॉन्टल होटल है, ये उस पर ठहरे हुए थे नमाज के खाने वगैरह के लिए। तो वहाँ वज़ू किया तो हमारे दामाद वहाँ नमाज पढ़ाते हैं, तो उन्होंने देखा हज़रत की वज़ू को, तो कहने लगे पानी का इतना कम इस्तेमाल, इतने थोड़े पानी से वज़ू करना, ये हमने पहली मर्तबा देखा। हमारे हज़रत की आदत है, 1 गिलास पानी ले करके वज़ू करते हैं। बड़ी गिलास हो तो 1 गिलास पानी वो 800 ग्राम हो जाता है। हम लोग तो जो है लोटा भर करके इस्तेमाल कर, कई गिलास है। तो ये इसराफ से भी बचना है। तो ऐसा वज़ू जो सुन्नत के मुताबिक हो, मकरूहात से बचते हुए बातें करना वज़ू के दरमियान में ये मना है। हम लोग वज़ू में बातें भी करते हैं, बातें ना करें वरना वज़ू मकरूह होगा आपका।
وضو جس کا مکروہ اس کی نماز بھی مکروہ، اور جس کا وضو جو ہے کامل اس کی نماز بھی کامل۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی ہمارے استاذ بھی تھے، اور بخاری شریف جلد ثانی ان سے پڑھی۔ ان سے کسی نے پوچھا، ایک حافظ صاحب نابینا تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنا جو منع ہے، تو اس کا کیا نقصان ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھئی مکروہ ہے۔ کہا کہ یہ تو آپ نے حکم بتایا، نقصان نہیں بتایا، اس کا نقصان کیا ہے؟ تو حضرت نے پھر اس کا نقصان بتایا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرے گا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا، اس کو نماز میں خشوع حاصل نہیں ہوگا، اس کو نماز میں خشوع حاصل نہیں ہوگا، کوشش کرے گا پھر بھی دھیان ادھر ادھر بھٹک ہی جائے گا۔ یہ اسراف، وضو میں اسراف کرنے کی نحوست ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں، اس لیے اسراف مت کرو اور باتیں مت کرو۔ اب اتنی سنتیں ادا کرنے میں آدمی باتیں بھی کرے گا تو کچھ کمی رہ جائے گی وضو میں۔ ارے وضو اچھی طرح سے کرنے سے، اور اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو اچھی طرح سے دل لگا کر پڑھنے سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ لیکن یہ فضیلت کب ہوگی؟ وضو اچھی طرح سے کرو گے اور اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو دل لگا کر کے، کہ اپنا دوسرے خیالات نہ لاؤ اور اللہ کی طرف دھیان جما کر پڑھو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے نماز سے پہلے کی جو ہے ابھی چل رہی ہے۔ اب نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ مسجد میں آ گئے وضو کر کے سنت کے مطابق، تو اب نماز میں مسجد میں آنے کا سنت جو طریقہ ہے اس طریقے سے داہنا پیر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیا کر کے پھر اندر داخل ہوتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہوئے، پھر اعتکاف کی نیت، نویت الاعتکاف للہ عز وجل، بس اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں کہاں بیٹھنا چاہیے مسجد میں، اور سنت پڑھنی ہے تو کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اس کے لیے پہلی صف میں جب تک جگہ خالی ہو، کناروں پر ادھر ادھر، تو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ نئے آنے والے کو پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں، تیسری صف میں بیٹھ جانا یا کھڑا ہو کر سنت کی نیت باندھ لینا، یہ جو خلاف افضل ہے۔ اور حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی نے یہ بات لکھی ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ پہلی صف کو حاصل کرے۔ پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو جو ہے لالچ ہونی چاہیے۔ پہلے صف کا ثواب اتنا زیادہ ہے جو دوسری صف، کسی بھی صف میں اتنا ثواب نہیں ہے، اس لیے ہمیں پہلی صف کو پکڑنا چاہیے۔ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو وہاں تک دوسری صف میں کوئی بھی نہ بیٹھے، تیسری صف میں نہ بیٹھے، یہ اہتمام کرو۔ جب پہلی پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد دوسری شروع کریں، اور دوسری جب تک پوری نہ ہو وہاں تک تیسری شروع نہ کریں۔ اس طرح سے ہمیں ترتیب کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں آ کر بے تکی طریقے سے بیٹھ جاوے، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، الگ الگ بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ الگ الگ بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر کے الگ الگ بیٹھنا یہ علامت ہے کہ ان کے دلوں میں جوڑ نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس لیے الگ الگ بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار فرمایا، ما لی اراکم عزین، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو الگ الگ ٹکڑیوں میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں؟ ارے ایک سب بنا کر کے ترتیب کے ساتھ میں جو ہے بیٹھو، جس سے پتہ چلے کہ تمہارے دلوں میں جوڑ ہے آپس میں، اور یہ انتشاری کیفیت کے ساتھ تم جو بیٹھے ہو یہ تو دلوں کا انتشار بتلا رہا ہے۔ اب بتاؤ ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں آ کر کس طرح سے بیٹھتے ہیں؟ پھیلے ہوئے انتشار کے ساتھ میں ہمارے اندر کہاں سے اتفاق آئے گا، جوڑ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب خیر، اب نماز جب کھڑی ہو تو اس وقت ہم اقامت کا جواب دے، جیسے اذان کا جواب دینا ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب دینا۔ اقامت کا جواب دینا مستحب لکھا ہے، یعنی اللہ کو محبوب ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حب سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور اذان کے علاوہ اس میں 2 لفظ زیادہ ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، تو اس کا جواب کیا دو گے؟ اقامہ اللہ و ادامہا۔ اور
اذان میں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا دو گے؟ صدقت وبررت وبالحق نطقت، صدقت وبررت وبالحق نطقت، تو نے سچ بات کہی اور بڑی نیکی کی بات کہی اور بالکل حق بات کہی، وبالحق نطقت، تو نے بالکل حق بات تیری زبان سے نکالی۔ یہ اس کا لکھا ہے۔ خیر، اب جب اقامت ہو گئی اور اس کے بعد میں امام کی ذمہ داری ہے صفوں کو درست کرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرانے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور زبان سے بھی کہتے تھے اور چل پھر کر کے بھی، کوئی آگے ہوتا تو اس کو پیچھے کرتے، کوئی پیچھے ہوتا اس کو آگے کرتے، ہاتھ پھر پھر کر کے ان کے جو ہے ان کے کندھوں کو دیکھتے کہ یہ بالکل سب سیدھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ شروع میں آپ ایسا اہتمام کرتے تھے، اور جب اچھی طرح صحابہ نے سمجھ لیا کہ ہمیں بالکل سب سیدھی کرنی چاہیے، تو پھر اس کے بعد میں آپ نے زبانی طور پر کہنا شروع کیا کہ جو ہے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لو، ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہ آگے پیچھے مت کھڑے رہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھٹ پڑ جائے گی، تمہارے دلوں میں توڑ پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ یہ آگے پیچھے کھڑے ہونے کا یہ اثر ہے، اندر دلوں پر اثر پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فتختلف قلوبکم، اس لیے صفوں کو برابر رکھنا، یعنی ہمارا کندھا اور بازو والے کا کندھا بالکل برابر ہونا چاہیے، وہ تھوڑا سا اس کا آدھا کندھا آگے ہو یا آدھا کندھا اس کا پیچھے ہو تو برابر کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے صفوں کو سیدھی رکھنا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ دو آدمیوں کے بیچ میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ تراسو، اپنے آپ کو دوسرے کے بدن سے ملا دو، لگا دو، اس طرح سے کھڑے ہو کہ دو آدمیوں کے بیچ میں ذرا بھی جگہ نہ رہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی انگلی داخل کرنا چاہے تو انگلی داخل نہ ہو سکے، اس طرح سے ایک کا بدن دوسرے کے بدن سے مل جاوے، یہ حکم دیتے تھے تراسو۔ اور اس کی وجہ کیا بتاتے تھے؟ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ اگر بیچ میں تھوڑی جگہ ہو گئی تو شیطان وہاں سے گھسے گا اور تمہاری نماز خراب کرے گا، یہ حکم یہ فرماتے تھے۔ تو اس لیے بیچ میں ذرا بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے، مل کر کھڑے رہو۔ امام کیا کہیں گے، اعلان کیا کریں گے امام صاحب کہ صفیں سیدھی کر لیجئے اور مل کر کھڑے ہو جائیے اور اگلی صفوں کو مکمل کر دیجئے۔ اگر اگلی صف میں کوئی جگہ ہے تو پیچھے والے آگے بڑھ جاوے اور اس کو پوری کر لیوے، اس طرح سے اگلی صفوں کو مکمل کر لیجئے۔ اور آخری صف جو ہے وہ بیچ سے شروع کرے اور امام کے دونوں طرف برابر نمازی رہے، اس طرح سے بناوے۔ یہ اعلان امام کے ذمے ہے۔ اگر امام ایسا اعلان کرے گا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب مقتدیوں کی ذمہ داری ہو گئی کہ اس پر عمل کر کے اپنی صفوں کو سیدھی بھی کر لیوے اور بالکل بدن ایک دوسرے سے ملا بھی دیوے اور ذرا بھی جگہ بیچ میں نہ رکھے، اور آگے کی صف میں تھوڑی ایک آدمی کی جگہ ہو جاوے تو پیچھے سے آگے آ جاوے، اس طرح سے اگلی صف کو مکمل کر لیوے۔ اور پچھلی صف کو جو بھی کھڑے ہیں وہ دیکھ لیوے کہ بالکل امام کے سیدھ میں سے وہ سب شروع کر رہے ہیں یا نہیں، اور کر کے دونوں طرف برابر ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھ لیوے۔ تو یہ سب بالکل جو ہے صفوں کو درست کرنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں نماز شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے نیت کرنا فرض ہے۔ تو نیت میں 3 جز ہے۔ پہلا ہے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مثلا آج کی عشاء کی فرض نماز، اس میں نماز کی تعین ہو گئی۔ آج کی اس کا مطلب یہ کہ کل کی قضا نہیں کر رہا ہوں، آج کی عشاء کی نماز، یعنی عصر کی نہیں، ظہر کی نہیں۔ تو آج کی عشاء کی فرض نماز، فرض اس لیے کہ سنتیں نہیں، عشاء کی سنتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ 3 قیدیں لگانے سے ایک جز پورا ہوا نیت کا۔
نیت کی جو 3 جز ہے اس میں ایک جز پورا ہوا. دوسرا جز کیا ہے کہ امام کے تابع ہو کر یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلا نہیں پڑھ رہا ہوں. اقتداء کی نیت کرنا یہ فرض ہے، جیسے نماز کی تعیین فرض ہے ایسے ہی اقتداء کی نیت کرنا بھی فرض ہے. 2 جز ہو گئے. اور تیسرا جز ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ تیسرا جز ہوا. اب یہ دل سے تینوں چیزوں کا استحضار کرنا کافی ہے. زبان سے اگر بولے تو اچھا ہے، اس سے استحضار اچھا ہو جاتا ہے. جب ایسی نیت جو ہے اچھی طرح سے کر کے تیار ہو گئے، اب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ان کے اکبر پر پہنچتے ہی فوراً ہم بھی اللہ اکبر سے کہے. تو یہ ہوا مقارنت، ہماری تکبیر کا امام کی تکبیر کے ساتھ ملا کر کے ادا کرنا. اس کو یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. جو آدمی 40 دن تک ایسی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 2 براتیں ملتی ہیں کہ نہیں؟ جہنم سے برات اور نفاق سے برات. یعنی وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اور وہ منافق نہیں کہلائے گا. یہ کتنی بڑی 2 بشارتیں ہیں. یہ کب ملے گی؟ جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا. اب بعض لوگ مسجد میں آ چکے ہوئے لیکن امام کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر نہیں ادا کرتے، تھوڑی دیر کے بعد کرتے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے. خیر، آپ لوگ اس کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. اب جب نیت باندھ لی، یعنی جو ہے یہ نیت کے بعد میں آپ نے امام کے ساتھ میں اللہ اکبر کہہ دیا، تو کس طرح سے یہ اللہ اکبر کب کہیں گے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، اور اس کے بعد میں ہاتھ چھوڑنے کے وقت میں اللہ اکبر کہیں گے. ہاتھ اٹھانے کے وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو چھوڑنے کے وقت اللہ اکبر کہیں گے. یہ تو طریقہ ہوا ہاتھ اٹھانے اور تکبیر کے درمیان میں. اور یہ جو ہے ہاتھ کیسے اٹھائیں گے اس کو آپ دیکھ لو. میں کیسی انگلیاں رکھتا ہوں، سیدھی رکھتا ہوں نا، اور ہتھیلی بھی سیدھی ہے نا، تو ایسی سیدھی رکھنی چاہیے. اپنی کانوں کی طرف ایسا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ قبلہ کی طرف ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ کر کے، اور بالکل انگلیاں ملانی بھی نہیں ہے اور زیادہ چوڑی بھی نہیں رکھنی ہے، درمیانی حالت میں تھوڑی تھوڑی جگہ رکھنی ہے. اور اس طرح سے سیدھی رکھ کر کے یہاں سے جاوے ہاتھ اس وقت دیکھ لو کہ ہاں سیدھی ہے اور زیادہ جگہ بھی نہیں ہے، کان تک اس کو لے جاؤ. اور پھر اللہ اکبر. اس سے پہلے نیت کا استحضار ضروری ہے. صرف نیت کا استحضار نہیں ہوگا تو یہ اللہ اکبر کہنا آپ کا نماز میں آپ کو داخل نہیں کرے گا. نماز میں آپ داخل کب کہلائیں گے؟ یہ نیت کا فرض ادا کیا ہوگا اور پھر اللہ اکبر کہا ہوگا. یہ اللہ اکبر کہنا دوسرا فرض ہے. اندر کا باہر کی جو فرائض ہے اس میں نیت بھی ہے اور یہ اللہ اکبر کہنا بھی ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک. اب نماز میں جب داخل ہو گیا تو اچھا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کس طرح باندھنے ہیں اس کو دیکھو. آپ کھڑے ہو کر بتاؤ، میں جو ہے کھڑا ہوں گا تو دیر ہو جائے گی. یہ ہاتھ کس طرح سے اٹھاتے ہیں دیکھ لو اور کیسے باندھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. انہوں نے یہ ہتھیلی پر ہتھیلی جمائی ہے اور یہ 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھا ہے دیکھ لو. اور یہ 2 انگلیاں جو ہے چھوٹی اور انگوٹھا اس سے کے ذریعے سے پکڑ لیا، ایسا پکڑا ہے، اور 3 انگلیوں کو ملا کر کلائی پر رکھا ہے سیدھا، اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناف کے نیچے انہوں نے ہاتھ باندھا ہے. ناف اوپر ہے، ہاتھ نیچے ہے. یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے. اس میں سب سنتیں ادا ہو گئی. اب بیٹھ جائیے. اب اس کے بعد میں آپ نیت پہلے سے اپنی نظر تو سجدے کی جگہ پر جمائے ہوئے ہے نیت باندھنے کے وقت سے. اب نماز میں آپ داخل ہو گئے تو ہلنا نہیں ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے بدن کے اندر کوئی بھی حرکت نہیں کرنی ہے. ایسا جیسے ستون حرکت نہیں کرتا ہے ایسا اپنے بدن کو بالکل سکون کے ساتھ رکھنا ہے. حدیث شریف میں ہے
اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ رہو۔ سکون کے معنی کیا؟ حرکت مت کرو، کسی عضو کو ہلاؤ مت۔ اب ہاتھ باندھ لیا سنت کے مطابق، بعض لوگ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر یوں کرتے ٹھیک کرتے، ارے بھی پہلے سے ٹھیک کر کے ہی باندھنا، کیوں جو ہے وہ باندھ کر کے پھر دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر کرتا ہے؟ تو باندھ لیا صحیح طریقے سے شروع میں ہی، اب اس کو مت ہلاؤ، اور اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو، اپنے سر کو بالکل مت ہلاؤ، اور اپنی آنکھوں کو بھی مت فرکاؤ، آنکھوں کو بھی سجدے کی جگہ جمع کر کے رکھو اور وہاں سے ہٹنے نہ پاوے، اس طرح سے اپنے آنکھوں کو جما دو۔ پورے بدن کو پورے سکون کے ساتھ سلام پھیرنے تک رکھنا ہے ہر رکن کے اندر۔ یہ خشوع ظاہری خشوع ہے، ظاہری خشوع یہ ہے، اور دل کا خشوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یقینی ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ میرے دل کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، میں کہاں بھٹک رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھیان جما کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو دل میں جماؤ، اور دل میں جماتے ہوئے پھر سبحانک اللہ پڑھو۔ سبحانک اللہ میں 5 جملے ہیں، 5 میں خطاب ہے۔ سبحانک میں کاف ہے کہ نہیں؟ سبحانک اللہم، اور پھر وبحمدک، اس میں بھی کاف ہے نا، تو کاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ، یہ اللہم کا ترجمہ ہوا، اے اللہ میں آپ کی تعریف کرنے کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ آپ آیا کہ نہیں؟ میں آپ کی تعریف کرنے کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو پاکی بھی بیان کرتا ہوں اور آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں، 2 جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وتبارک اسمک، اور آپ کا پاک نام بڑا برکت والا ہے، آپ کا پاک نام بڑا برکت والا ہے۔ تبارک کا معنی وتعالی جدک، اور آپ کی بزرگی بہت بڑی ہے، آپ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ وتعالی جدک، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ دیکھو اس میں آپ سب میں آپ ہے کہ نہیں؟ تو یہ خطاب ہوا، اپنے اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ معراج کی نوعیت ہوتی ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، حدیث میں ہے کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی کہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو ہم بھی نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو ثنا میں کیا ہے؟ 5 مرتبہ آپ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو ہم نے خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے بچنے کے لیے۔ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر کے، مردود شیطان سے بچنے کی، اس کے شر سے بچنے کی، نماز میں وہی خلل ڈالتا ہے، نماز میں دھیان ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد ہی سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، جو اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اس میں استعانت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ نماز اچھی طرح سے پڑھنے کی مجھے توفیق دیجیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں۔ پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اچھا سورہ فاتحہ میں ہر آیت کے اوپر وقف کرنا افضل لکھا ہے، لہذا امام ہو یا مقتدی ہو، مقتدی کو تو پڑھنا نہیں ہے امام کے پیچھے، لیکن منفرد اکیلا جو نماز پڑھتا ہے تو اس کو ہر سورہ فاتحہ میں ہر آیت کے اوپر وقف کرنا بہتر ہے اور افضل ہے، زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ کیا کریں گے؟ اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ آپ کس طرح پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، پھر سانس توڑ کر کے الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، اس طرح ایک ایک آیت کے اوپر سانس توڑتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اس میں اتنے سارے مضامین ہیں جو پورے قرآن کا اس میں خلاصہ آ گیا ہے، تو اس کے ایک ایک آیت پر اگر وقف کریں گے تو ہی اس کے ان معانی کی طرف آدمی کا دھیان جا سکے گا، ورنہ صرف الفاظ زبان سے ادا ہوں گے۔ اس لیے اس کے معانی کی طرف دھیان جمانا ہے تو اطمینان سے پڑھو، چاہے دیر ہو جاوے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم جب کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یعنی تمام خوبیاں اور کمالات اللہ کے اندر ہے، اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی الوہیت کا کمال، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔
تو اس میں توحید الوہیت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ کے لفظ میں کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے. اور پھر آگے رب العالمین جو پہلی صفت ہے اس کے اندر توحید ربوبیت ہے. ربوبیت ایک اللہ ہی سب کے رب ہے، تمام جہانوں کے رب ایک اللہ ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ توحید ربوبیت. یہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا کرنے والا ہے. سانپ ہو، بچھو ہو، چوہا ہو، بلی ہو، کتا ہو، مچھلی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ہی بڑا کرتے ہیں. پہلے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور پھر ہم سب چھوٹے بچے تھے کہ نہیں پہلے، اور اب بڑے ہو گئے تو کس نے بڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا. بہرحال یہ رب کا مطلب میں نے بتا دیا، رب العالمین. اس کو پڑھتے وقت وجد آ جانا چاہیے. وہ تمام عالموں کا، عالم ملائکہ، عالم جن، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، سب کا رب پالنے والا ایک ہے، اللہ ہے. اب یہ جب اتنا پڑھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اللہ تعالیٰ اس کو میرا بندہ کیا کر کے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس کا ایک ترجمہ یہ کیا ہے جو سب پر رحم کرنے والا ہے، الرحمن کا ترجمہ. اور جو کامل طور پر رحم کرنے والا ہے آخرت میں ایمان والوں پر. دنیا میں سب پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہے کافر ہو ان کو بھی کھانا دیتا ہے. تو بہرحال یہ الرحمن الرحیم کا مفہوم میں نے بتایا. علامہ بیضاوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑی بڑی نعمتیں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ. اس لیے دو لفظ سے گئے الرحمن الرحیم. رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے تو بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، اور رحیم میں مبالغہ اس کے مقابلے میں کم ہے. یہ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوبی بیان کی، میرے بندے نے میری خوبی بیان کی، میرا کمال بیان کیا. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، جس میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا وہ مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی، میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں، یہ بیان کیا. تو سب میں عبدی عبدی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تو یہ مناجات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مناجات کس کو کہتے ہیں؟ چپکے چپکے باتیں کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں. مالک یوم الدین. پھر آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. نعبد مضارع کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ آپ ہی کی بندگی ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہم اپنے آپ کو ذلیل بناتے ہیں، آپ کی بڑائی کے سامنے ہم اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، ناک اور پیشانی زمین پر رکھ کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں آپ ہی کے کو راضی کرنے کے لیے، اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے. نعبدو کا مفہوم یہ ہے، ایاک نعبدو، آپ ہی کا مطلب ہے اور کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے اور کسی کے سامنے ہم اپنے پیشانی کو نہیں جھکائیں گے. بعض لوگ بات کرنے کے لیے جھک کر کے، میں مثلا یہاں بیٹھا ہوں تو جھک کر کے بات کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں ارے بھی رکوع تو اللہ کے لیے ہے، میرے سامنے کیوں تم جو ہے رکوع میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر بات کرو، میں سنوں گا، کان تو یہاں میں سنوں گا. تو یہ اس طرح سے اصلاح کرنی چاہیے ہمیں. جو ہے وہ بیچارہ طالب علم ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص رکوع اللہ کے ساتھ خاص ہے. بہرحال یہ اس طرح کی باتیں جو ہے باریک باتیں بھی سمجھو. کیا کہا میں نے آگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ آپ ہی کی ہم جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اپنے تمام کاموں کے پورا کرنے میں آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. ابھی بھی مانگتے ہیں، نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ مضمون میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے.
آدھا بندے کے لیے آدھا میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں بھلے عبدی ما سأل، 2 مرتبہ اس میں عبد آ رہا ہے، اور میرے بندے کو وہ چیز مل جائے گی جو وہ مانگ رہا ہے، جو اس نے مانگی ہے. کیا مانگی ہے؟ مدد کرنا. یہ ہم نے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے تمہاری. اس کے بعد میں ہم ہماری حاجت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے. پورے سورہ فاتحہ کا نچوڑ یہ ہے ہدایت کی دعا جو اہدنا الصراط المستقیم میں آ رہی ہے. اہدنا کے معنی آپ ہم کو بتلائیے سیدھا راستہ، یعنی جنت تک پہنچانے والا سیدھا راستہ آپ ہمیں بتلائیے. یعنی دین اسلام والا جو راستہ ہے جنت تک پہنچانے والا، وہ ہمیں سجائیے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دیجیے، اور اس میں جو ہمارا منزل مقصود ہے آخر آپ کی رضا، اس تک ہمیں پہنچا دیجیے. یہ اہدنا کا مطلب ہے. شفیعی جو ہے ادریس، ایک ہے معارف القرآن شفیعی اور ایک ہے ادریسی. تو معارف القرآن ادریسی کے اندر اہدنا کا ترجمہ میں 3 باتیں کہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے اور اس پر چلائیے اور منزل مقصود تک پہنچائیے. ہدایت کے اندر یہ 3 باتیں آ گئی، اراحت طریق اور ایصال الی المطلوب. یہ شرع تہذیب میں ہے نا یہ ہدایت کے معنی، تو اس وہ آ گئے اس کے اندر. تو اس طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. واہ واہ، بہت خوشی ہو گئی ہم کو ان کا ترجمہ دیکھ کر کے. اب آگے چلو. جب یہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی اس کی، آگے کی جملہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلائیے جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا تھا. وہ کون ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا تھا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ 4 جماعتیں جو ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا تھا، دینی انعام مراد ہے. ان کا جو راستہ تھا پورے دین پر چلنا، وہ راستہ ہم کو بتلائیے، اس پر ہم کو چلائیے اور اس کے منزل مقصود تک ہم کو پہنچائیے. اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ جو جن پر وہ انعام ہوا تھا وہ ایسے تھے کہ ان پر آپ کا غصہ نازل نہیں ہوا، اور نہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والے تھے. یعنی جو ہے یہود جو تھے وہ دین کا علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا. تو یہ منعم علیہم جو تھے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ ایسے نہیں تھے. ان کا ہمیں راستہ چاہیے، اور وہ بھٹکنے والے نہیں تھے. یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بھٹکتا ہے، جیسے نصارہ بھٹک گئے، علم نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. تو یہ جہالت سے بھٹکنا ہوتا ہے. تو یہ 4 جماعتیں جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ دین کا علم بھی رکھتے تھے، اس لیے وہ بھٹکنے والے بھی نہیں تھے، اور دین کا علم پر عمل بھی کرتے تھے، اس لیے ان پر آپ کا غصہ بھی نازل نہیں ہوا. تو ان کا جو راستہ تھا، جس راستے پر وہ چلے، وہ راستہ ہم کو دکھلائیے، اس پر ہمیں چلائیے، اور اس کا جو منزل مقصود ہے اس پر پہنچائیے. یہاں آ کر کے بات پوری ہوئی. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا لعبدی، یہ پوری بات بندہ اپنی ضرورت کی چیز مانگ رہا ہے. ھذا لعبدی، یہ ہدایت کی دعا اس نے جو مانگی وہ اپنے لیے اس نے مانگی ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ چیز میں دے دیتا ہوں جو اس نے مانگی ہے. یعنی ہدایت اس کو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب آگے جو بھی صورت آدمی پڑھے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو ہوگا، لیکن وہ عربی جانتا ہو تو وہ ہدایت اس کو ملے گی، اور عربی جاننے والے ہو کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے بھی جو ہے وہ ذہن میں جمع نہیں ہے تو وہ کیا جو ہے ہدایت پائیں گے قرآن سے. قرآن جو پڑھیں گے تو اس میں ہدایت. ابھی مثلا جو ہے سورہ فیل پڑھی تھی تو اس میں جو ہے کتنا عجیب و غریب واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے. کہاں ہاتھین، کہاں وہ پرندے چھوٹے چھوٹے، ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے ختم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں، اور پہلی رکعت میں سورہ القاریہ پڑھی تھی، وہ دل کو ہلا دینے والی جو ہے قیامت کا کیسا ہولناک منظر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے.
تو جو بھی پڑھے گا آگے اس میں کوئی نہ کوئی ہدایت، چاہے جنت کا تذکرہ ہو، دوزخ کا تذکرہ ہو، قیامت کا تذکرہ ہو، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کا تذکرہ ہو، احکام ہو، نصیحت کے والے قصے ہو پہلی انبیاء کی قوموں کے، یہ ساری باتیں کیا ہدایت کی باتیں ہیں، اس کو ملے گی جب سمجھ کر کے پڑھے گا۔ اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے، یہ سب کے لیے سنت ہے، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، چاہے خارج میں آدمی تلاوت کر رہا ہو، اس کے لیے بھی سنت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کیا کہے؟ آمین۔ قرآن ختم کرتے ہیں تو بعض مرتبہ بچے سورہ فاتحہ کے بعد آمین نہیں کہتے اور آگے سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، تو میں لقمہ دیتا ہوں، آمین کہوں۔ مولانا یونس صاحب سہارنپور والے شیخ الحدیث ہمارے یہاں کاکوسی میں آئے تھے، تو حفظ کا ختم ان کے سامنے کروایا تھا، تو اس میں بچوں نے آمین نہیں کہا تھا تو انہوں نے لقمہ دیا تھا، آمین کہوں۔ تو میں نے اس کے بعد اس کی تحقیق کی کہ خارج میں بھی آمین ہے کہ نہیں، تو بخاری شریف کی شرح ہے عینی، علامہ عینی کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کے اندر یہ مل گیا مسئلہ کہ خارج میں بھی سنت ہے کیا؟ آمین کہنا۔ آمین کے معنی اے اللہ اس دعا کو قبول کر لیجیے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ کہنا کیا ہے؟ مستحسن ہے۔ سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا کیا ہے؟ مستحسن ہے، اس لیے اس کو بھی ضرور پڑھنی چاہیے بسم اللہ۔ اس کے بعد میں کوئی بھی سورت پڑھو، یہاں تک آپ کس طرح کھڑے رہیں گے؟ ایسا نہیں جو ہے، بالکل ہاتھ اپنی جگہ بندھے ہوئے رہیں گے، گویا ایک غلام ہے جو اللہ کے سامنے، ایک مجرم غلام کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کر کے جوڑ کر کے ذرا بھی ہلتا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے نواز سے حضرت عبداللہ بن زبیر نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ستون کھڑا ہے، ذرا بھی ہلنا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنی چاہیے، نماز ایسی پڑھنے کی عادت ڈالو، آہستہ آہستہ اپنی عادت بدلو۔ اب دیکھو ایک رکعت صرف بتاؤں گا میں نے ابھی تک جو ہے یہ قیام کی بات بتائی ہے، اب رکوع اور سجدہ یہ دو بتانا ہے۔ اچھا، تو یہ اس میں سنت قرات کا اہتمام اماموں کو کرنا چاہیے۔ فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل میں سے، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک پڑھنے چاہیے۔ سورہ بروج اس میں داخل ہے، کس میں؟ طوال میں داخل ہے، فجر میں پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل میں سے پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اوساط مفصل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ طارق سے لے کر کے سورہ لم یکن تک۔ لم یکن داخل ہے کس میں؟ اوساط میں۔ اور جو مغرب میں قصار، یعنی اذا زلزلت سے لے کر کے الناس تک، یہ سنت ہے امام کے لیے بھی، اور کسی کو نماز نہیں ملی ہے منفرد ہے اس کے لیے بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ سنتیں اور ہیں قرات کی، اس کو بھی بتاتا ہوں۔ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ ایسے ہی مغرب کی سنتوں میں بھی پہلے رکعت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ بتاؤ اس کے اوپر عمل کرنے کا اہتمام کون کرتے ہیں؟ کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہو، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اب ایک بات اور بتاتا ہوں، وتر واجب میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، اس کا اہتمام کون کرتا ہے؟ اس میں کم ہو گئے، تھوڑے کم ہو گئے پہلے کے مقابلے، اس کا بھی اہتمام کرو، جو نہیں کرتے اب وہ شروع کر دو، بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اس سے بہت عجیب و غریب آپ کو فائدہ ملے گا۔ اچھا، جمعہ کی نماز تو یہاں ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس کی سنت کو نہیں بتاتا ہوں۔ اور اب جو ہے قرات کا مسئلہ پورا ہو گیا۔ قرات کے جہری اور سری قرات، جیسے جو ہے عصر میں اور ظہر میں امام سری قرات کرنا امام کے لیے واجب ہے، اور ہمارے لیے جو سنت ہم پڑھیں گے سنت مؤکدہ، اس میں بھی قرات سری ہے، دین کے اندر قرات سری ہے۔ تو سری قرات
کس کو کہیں گے، اس کی کیسی قرات ہو تو اس کو سری کہیں گے اور وہ معتبر ہوگی۔ اس میں 2 قول ہے، ایک قول جو زیادہ احتیاط والا اور زیادہ راجح قول ہے، وہ یہ ہے کہ قرات ایسی آواز کے ساتھ کرے کہ اپنے کان میں وہ آواز آوے، اپنے کان میں اس کی آواز آنی چاہیے، دوسرے کے کان میں نہ جاوے لیکن اپنے کان میں آوے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سری قرات۔ تو اب یہ قرات کا معتبر ہوگی، چاہے اتحیات پڑھنا ہو یا جو بھی جو سری میں پڑھا جاتا ہے، تو وہ اپنے کان میں آواز آئے گی تو اس کو پڑھنا کہا جائے گا، ورنہ اس کو پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ یہ سورہ فاتحہ اس نے پڑھی لیکن وہ پڑھنا نہیں کہا جائے گا اس کو۔ یہ احتیاط والا قول اور زیادہ راجح قول یہ ہے، امام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سب کی نمازوں کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ایسی آواز کے ساتھ قرات کرنی چاہیے۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ آدمی اس طرح سے قرات کرے کہ حروف اپنے اپنے مخرج سے ادا ہو جاوے، چاہے اس کی آواز اس کے کان میں نہ پہنچے لیکن ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو جاوے، تصحیح حروف ہو جاوے، تو کیا کہا جائے گا کہ اس کی قرات معتبر ہے، چاہے اس کے کان میں آواز نہیں آئی لیکن اس کی قرات معتبر ہے، اس کی اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھنا معتبر ہے، اتحیات پڑھنا معتبر ہے۔ یہ 2 قول ہے۔ یہ بعض لوگوں نے دوسرے قول پر بھی فتویٰ دیا ہے، اس لیے کسی نے اسی طرح سے اگر نمازیں پڑھی ہو تو وہ نمازوں کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئندہ اگر یہ احتیاط والے قول پر عمل کرے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھی بات ہے۔ خیر، یہ مسئلہ بھی اہم تھا۔ اب ایک بات اور بتا دوں، تکبیرات انتقالیہ، اب رکوع میں جانا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تکبیرات انتقالیہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سجدے میں جانے کی اور اٹھنے کی تکبیریں جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرات انتقالیہ۔ تو ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی جو تکبیر ہے، اس کے اندر سنت یہ ہے کہ جب انتقالی حرکت شروع کرے تو تکبیر شروع کر دے، اور جب انتقالی حرکت پوری ہو جاوے تو تکبیر بھی پوری ہو جاوے۔ اس کا خاص خیال رکھے۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھے گا کہ حرکت تو شروع ہو گئی لیکن تکبیر ابھی شروع نہیں کی، بیچ میں سے تکبیر شروع کی، یا شروع سے تکبیر تو انتقالی حرکت کے ساتھ شروع کی تھی لیکن جلدی ختم کر دی، ابھی وہ حرکت مکمل ہوئی نہیں اور ختم کر دی، تو 2 مکروہ کا ارتکاب ہر تکبیر انتقالیہ میں لازم آئے گا ایسا کرنے سے۔ تو تراویح میں تو 20 رکعتیں ہوتی ہے، کتنی مکروہات ہو جائیں گے اگر ایسا اہتمام نہیں کرے گا تو۔ بہرحال اس لیے ایک کتاب ہم نے لکھی ہے، اس کو پڑھ کر اپنی تراویح کو درست کیجیے، اس کے اندر یہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح کیا ہے کہ کتنے اس میں مکروہ ہو جاتے ہیں اور کتنے اس کے اندر سنتیں چھوٹ جاتی ہے، اور تعداد کے اعتبار سے لکھا ہے اس میں، آپ اس کو دیکھنا، کہیں مل جاوے ہمارا وہ رسالہ۔ خیر، تو اب کیا بتا رہا تھا؟ تکبیرات انتقالیہ کا معاملہ۔ اب آگے رکوع سنت کے مطابق کس طرح سے ہوگا اس کو پہلے سمجھ لو، پھر یہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ ہاں، رکوع میں جانے سے پہلے اپنی جو قرات ہے وہ قرات مکمل ہو جاوے، اس کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے، اور ہاتھ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تکبیر کہنا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد جاتے ہی پورا ہوتے ہی جو ہے تکبیر پوری کر دینی ہے۔ اور رکوع میں چند سنت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ یہ انگلیوں کو اس طرح سے کشادہ رکھ کر، چوڑی رکھ کر کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ یہ سر اور کمر یہ دونوں ایک لیول پر ہونے چاہیے، سیدھے ایک سیدھ میں ہونے چاہیے۔ اگر اس کا سر اونچا ہے یا نیچا ہے کمر سے تو یہ سنت کے خلاف ہوا۔ 2 سنتیں ہوئی، اور تیسری سنت یہ ہے کہ اپنی کوہنی جو ہے وہ سیدھی رکھے، رکوع میں ایسی ٹیڑھی نہ رکھے بلکہ ایسی سیدھی رکھے۔ 3 ہوئی سنتیں رکوع میں۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ یہ پنڈلی اس کو کہتے ہیں، گھٹنے سے لے کر کے یہاں تک جو ہے وہ ایک ہڈی ہے، اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔
یہ پنڈلی جو ہے وہ جیسے کھڑے تھے اس وقت سیدھی تھی، رکوع میں جانے کے بعد بھی ایسی ہی سیدھی رہنی چاہیے، وہ اس میں ذرا بھی ٹیڑھا پر نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یا گھٹنے سے تھوڑا سا گھٹنا نرم رکھ کر کے تھوڑا سا جو ہے آگے کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو ہے پنڈلی سیدھی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی نہیں رہتی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پنڈلی تھوڑی پیچھے یعنی ٹیڑھی ہو جائے گی، ایسی ہو جائے گی کہ وہ تو اوپر والا حصہ پیچھے جائے گا تھوڑا سا۔ تو اس لیے یہ گھٹنے کو نرم کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا دیں گے، چاہے یہاں سے اوپر جو ران کا حصہ ہے وہ چاہے سیدھا نہ ہو، وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو تو چلے گا۔ فقہا نے تو صرف ساقین، نصب ساقین لکھا ہے، یعنی دونوں پنڈلیوں کو سیدھی رکھنا رکوع میں، یہ کیا ہے، سنت ہے۔ 4 سنتیں بتائی، اور پانچواں ادب یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ اپنے پیروں کے اوپر رکھے، اور ایک سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اطمینان سے پڑھے، جلدی جلدی نہیں، اطمینان سے پڑھنا 3 مرتبہ کم سے کم، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی جلدی جلدی پڑھے گا تو ایک سنت چھوٹ جائے گی۔ تو یہ اتنی سنتیں، تقریباً 5 سنتیں اور ایک ادب بتایا نظر جمانے کا، یہ رکوع کی سنتیں بتائی۔ اب آپ کر کے بتائیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کمر اور سر سیدھا ہے نا، اور یہ تھوڑا سا ٹیڑھی ہے، تھوڑا سا سیدھا کرو، اور دیکھو انگلی میں انگلیاں جو کشادہ ہے نا، اور یہ پنڈلی کا حصہ سیدھا ہے نا، یہاں سے یہ حصہ سیدھا ہے، یہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، لیکن یہ اوپر کا حصہ بالکل ایک لیول پر ہے، سر اور کمر۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے۔ اب رکوع سے ہمیں، رکوع کے بعد کیا کرنا ہے، قوما، یعنی سیدھا کھڑا ہو جانا، اس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اور اس میں ایک دوسرا واجب ہے تھوڑی دیر سیدھا کھڑا رہنا، اس کو کہتے ہیں طمانینت، حدیث کی اصطلاح میں، یعنی اطمینان حاصل کرنا، اور فقہا کی اصطلاح میں اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا واجب ہے۔ اگر آدمی سیدھا کھڑا تو ہو گیا، لیکن پھر سیدھا کھڑا رہا نہیں تھوڑی دیر بھی، چلا آگے چل دیا، تو اس کا ایک واجب چھوٹ گیا۔ اور واجب چھوٹ جاوے اور عادت کی بنا پر چھوڑے گا تو یہ بھول کر نہیں چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو وہ سجدے سہو کرنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ واجب بھول سے اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی سجدے سہو سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ میں نے جو قوما کے بارے میں بتایا، تو یہ طمانینت والا دوسرا واجب ادا کیسے ہوگا؟ جب آدمی سیدھا کھڑے ہونے کے وقت میں تو کیا کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ امام کہتا ہے، مقتدی کو تو یہ کہنا نہیں ہے، مقتدی کو اس کے ساتھ ساتھ سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اب امام کو بھی کیا کہنا ہے، ربنا لک الحمد، اطمینان سے۔ اور اگر یہ لفظ بولے اللہم ربنا ولک الحمد، تو یہ زیادہ افضل ہے یہ کلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولتے تھے، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ لفظ بولنے کی عادت ڈالو، تو اس سے تھوڑی دیر اور زیادہ کھڑا ہونا پایا جائے گا۔ اس کی بنا پر طمانینت والا دوسرا واجب یقینی طور پر ادا ہو جائے گا، امام کا بھی ادا ہو جائے گا اور مقتدی کا بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کے لیے تو صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، آگے ربنا لک الحمد تو امام کو کہنے کا نہیں، تو یہ قول جو ہے اس زمانے میں اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے، صاحبین کی قول پر فتویٰ ہے۔ صاحبین ہمارے ہی امام ہیں، صاحبین، ان کا قول کیا ہے کہ امام بھی ربنا لک الحمد کہے گا، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تھے اور سیدھے کھڑے ہو کر کے کیا کہتے تھے، اللہم ربنا ولک الحمد، اتنا کہتے تھے۔ اس طرح اطمینان سے کہو گے تو سب کا یعنی قوما کے اندر تھوڑی دیر ٹھہرنا
پایا جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے سینے کو نہ جھکاوے جب تک گھٹنے اپنے زمین پر نہ رکھ لے۔ گھٹنے زمین پر رکھ لے، اس کے بعد اپنا اوپر کا آدھا حصہ جو ہے وہ جھکاوے، وہاں تک اس کو سیدھا رکھے۔ تو اوپر کا حصہ سیدھا رکھتے ہوئے جائے گا اور گھٹنے زمین پر ٹکے، وہاں تک اوپر کا حصہ سیدھا رکھے گا، تو یہ ایک جو ہے سجدے میں جانے کا ایک سنت ادا ہوئی۔ اب اس کے بعد میں گھٹنے پہلے رکھ دیے، اب اس کے بعد میں کیا رکھے گا؟ دونوں ہاتھوں کو رکھے گا۔ کس طرح سے رکھے گا؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سے ملا کر کے، جیسے میں نے ملائی ہے، ذرا بھی بیچ میں جگہ ہے، ایک سوئی بھی بیچ میں داخل کرنے کی جگہ ہے، اس طرح سے انگلیوں کو ملا کر کے دونوں ہاتھوں کو رکھے گا، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک رکھے گا، پھر پیشانی رکھے گا۔ ناک کو دبا کر کے رکھنا واجب ہے، ناک کے سخت حصے پر یعنی ہڈی پر سجدہ ہو، یہ واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف ناک کو اسے چھوا دیا زمین سے، ایسا نہیں۔ اچھا، یہ تو سجدے میں جانے کے وقت کی سنت میں نے بتائی۔ اب سجدے کی حالت میں کیا کیا سنت ہے اس کو بھی ساتھ میں ہی سمجھ لو، پھر یہ کر کے ہی بتا دیں گے دونوں ساتھ میں۔ سجدے میں جب پہنچ گئے اور اللہ اکبر کو کھینچتے ہوئے وہاں تک لے گئے، قوما سے لے کر کے سجدے تک لے گئے، تو اس میں کہاں کھینچنا ہے؟ ایک ہی جگہ کھینچنے کی ہے، دوسری جگہ کھینچو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے صحیح جگہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو آپ کھینچ سکتے ہو زیادہ، اللہ اکبر، اس طرح سے آپ کھینچ سکتے ہو۔ تو یہ اتنا لمبا رن ہے کہ اس میں اتنا کھینچنے سے یہ پورا حرکت انتقالی میں کافی ہو جائے گا، اتنا کھینچنا کافی ہو جائے گا۔ اب جب سجدے میں پہنچ چکے تو اب سجدے کی حالت میں کیا کیا سنت ہے؟ اس میں پہلی سنت تو ابھی میں نے بتائی، انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا، یہ سجدے کی پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت کیا ہے کہ انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا، انگلیوں کا رخ جو ہے کیسا ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور ایسا ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں سے موڑ کر کے قبلہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں سے لے کر یہاں تک جو وہ کلائی اردو میں اس کو کہتے ہیں، یہ حصہ جو ہے وہ زمین پر لگنا نہیں چاہیے، زمین سے اونچا رہنا چاہیے۔ جس صرف یہ ہاتھ زمین پر رہیں گے اور یہاں سے یہاں تک اتنا حصہ زمین سے اونچا رہے گا، کوہنی تک اونچا رہے گا۔ کوہنی کو اپنے گھٹنے سے لگائیں گے نہیں، بلکہ الگ رکھیں گے، بیچ میں بغل میں جگہ رکھیں گے، یہ بھی الگ سنت ہے۔ بیچ میں جگہ رکھنا یہ الگ سنت ہے، کوہنی کو اونچا رکھنا الگ سنت ہے، اور انگلیوں کو ملا کر رکھنا یہ الگ سنت ہے، اور اس کا رخ قبلہ کی طرف رکھنا یہ الگ سنت ہے۔ 4 سنتیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی جو ہے انگلیوں کو ملا کر کے ایسا رکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ یہاں جگہ کرنی ہے، تو یہاں جگہ کرنے کے لیے یوں کر دیتا ہے، تو انگلیوں کا رخ ترچھا ہو گیا، تو اس کے لیے یہاں سے موڑنی پڑے گا، یہاں سے موڑ کر یوں کر لو، تو یہ اپنی جگہ پر جگہ بھی رہے گی اور یہ اونچا بھی رہے گا، اور یہاں سے موڑنے کی وجہ سے، یوں موڑنے کی وجہ سے سیدھی قبلہ کی طرف انگلیاں ہو جائے گی۔ یہ 4 سنتیں ہوئی سجدے کی حالت میں۔ اور جو ہے 5ویں سنت کیا ہے کہ پیٹ اپنے ران سے لگنا نہیں چاہیے، یعنی آگے لمبا سجدہ آدمی کرے گا تو ران کھڑی ہو جائے گی اور پیٹ آگے جائے گا۔ یہ 5 سنتیں آگے کی ہوئی۔ اور پیچھے پیروں کو کس طرح سے سجدے میں رکھنا ہے اس کے بارے میں سنت یہ ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان جگہ پہلے قیام میں 4 انگل کے برابر تھی، رکوع میں بھی 4 انگل کے برابر تھی، سجدے میں بھی 4 انگل کے برابر جگہ رکھنی ہے دونوں پیروں کے درمیان، اور صرف ان کو کھڑا کر دینا ہے، اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اگر موڑیں گے نہیں تو پیروں کی انگلیوں کا رخ زمین کی طرف رہے گا، اور موڑیں گے تو پھر قبلہ کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا۔ تو
تو پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف کرنا، یہ اہتمام، اس کی اہتمام کی ضرورت پڑے گی، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، تب جا کر پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا۔ اور دونوں ایڑیوں کو ملا کر کے نہیں رکھیں گے، بلکہ وہی جو 4 انگل کی جگہ پہلے تھی وہی باقی رکھیں گے، اور زیادہ دونوں ایڑیوں کو زیادہ کشادہ بھی نہیں کریں گے، بالکل سیدھی کھڑی کر دیں گے آسمان کی طرف۔ یہ پیچھے کی جانب میں سنت ہوئی سجدے کی حالت میں۔ سجدہ آپ کو اس طرف بھی کر کے دکھانا پڑے گا، اس طرف بھی کر کے دکھانا پڑے گا، کر کے بتائیے۔ پہلے ادھر ان کی طرف منہ کر کے سجدہ بتائیے۔ اللہ کو کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو انگلیاں اچھی طرح ملی ہوئی ہے نا، اور ناک اچھی طرح جمی ہوئی ہے زمین پر، اور جو کوہنی اٹھی ہوئی ہے نا، اور بغل میں جگہ ہے کہ نہیں، ساری سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے سجدے میں گئے نا۔ دوبارہ کر کے بتائیے، ان کو جانے کی کیفیت ان کو سامنے پوری طرح سے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ گھٹنے زمین رکھنے کے بعد میں آگے والا سینے کا حصہ جھکا ہے نا۔ اب جو ہے پیروں کا رخ جو ہے وہ ان کو بتانا ہے، دوسری طرف اس طرف۔ ہاں سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ ران پر ہی رکھیں گے یا کھلے نہیں؟ نہیں ران پر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہے نا، اور دونوں پیر کھڑے کر دیے ہیں برابر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ سیدھا بیٹھ جانا اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ الگ واجب ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھا رہنا یہ دوسرا واجب ہے، اس کو طمانینت اور تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھنا ہوگا۔ حدیث میں اس کے لیے دعا آئی ہے بہت چھوٹی سی، وہ دعا پڑھیں گے تو تھوڑی دیر بیٹھنا ہو جائے گا یقینی طور پر۔ اگر وہ کوئی دعا نہیں پڑھنا ہے، سمجھتے ہیں کہ 2 سجدوں کے بیچ میں کہاں دعا ہے، بس جو ہو گیا آگے چلو، تو پھر اس کا یہ تعدیل جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، تعدیل ارکان اور یہ اطمینان سے بیٹھا رہنا تھوڑی دیر یہ چھوٹ جائے گا۔ ایک واجب چھوٹ جائے گا تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جلسے میں کیا دعا پڑھنی ہے، جیسے قومہ میں نے اللہم ربنا ولک الحمد بتایا، اسی طرح جلسے میں 2 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی اتنا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ یہ امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے اور اکیلا نماز پڑھنے والا بھی پڑھے، تو اس کی وجہ سے یہ جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جلسہ ہو گیا۔ اچھا، جلسے میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وہی آخری قاعدے میں بھی بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اس میں 2 سنتوں کا لحاظ کرنا ہے، ایک تو پیر کیسے رکھنے اور دوسرا ہاتھ کی انگلیاں کیسی رکھنی، اور نظر کہاں جمانی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو پیر میں جو داہنا پیر ہے اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور نہیں بایا پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھنا ہے، اور داہنا پیر جو ہے وہ کھڑا رکھنا ہے، سیدھا آسمان کی طرف جو ہے اس کی پنڈلی ایڑی ہو جاوے، ایڑی کا رخ آسمان کی طرف ہو جاوے، ایسی سیدھی جو ہے سیدھا رکھنا ہے داہنے پیر کو، اور داہنے پیر کی انگلیاں جو ہے ان کو موڑ کر قبلہ کی طرف کرنا ہے، اور جو بچھا ہوا پیر ہے بایا اس کی بڑی بڑی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرنا ہے، وہ ہو سکتی ہے، چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو پیروں کا رخ ہوا، اور اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہے اس کو سجدے میں تو ملا کر کے رکھا تھا، اب یہ جلسے میں جو ملا کر کے نہیں رکھنی، تھوڑی سی جگہ کر دینی ہے، زیادہ جگہ نہیں کرنی، تھوڑی جگہ کرنی۔ اور یہ جو گھٹنا ہے، گھٹنے کے کنارے پر ہماری انگلیوں کا کنارہ آنا چاہیے، انگلیوں کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ سجدے قبلہ کی طرف جو ہے نا انگلیوں کا رخ ہو جاوے، اس طرح سے ہمارے
घुटने के किनारे पर, उंगलियों के किनारे आने चाहिए और इस तरह से बीच में थोड़ी जगह कर लेनी चाहिए। तो ये तो उंगलियों का मामला हुआ। और नज़र जो है ना वो अपने गोद में जमानी चाहिए रब 2 मरतबा रब्बी फिरली कहने तक। और उसके बाद में फिर दूसरी सजदे में उसी तरह जाना है जिस तरह से पहला सजदा किया है, और उससे फिर खड़ा होना है दूसरा सजदा करके। तो उसमें क्या करना है, खड़े होने में जो माजूर नहीं है, जो बड़े बूढ़े नहीं, कमज़ोर आदमी नहीं है, उनको इस तरह से खड़ा होना है कि पंजों के ऊपर जोर देकर और घुटने के ऊपर हाथ रखकर सीधा खड़ा हो जाना है। उनको ज़मीन का ऊपर जो है ज़मीन पर टेक लगा करके नहीं खड़ा होना है, बल्कि सीधा जो है वो अपने जो रान के ऊपर या अपने घुटने पर हाथ रख कर और जो है जो पंजों के ऊपर जोर देकर सीधा खड़ा होना है। ये खड़े होने का पहली रकात पूरी हो गई। इसी तरह से दूसरी रकात और सब रकातें इसी तरह से। अब सिर्फ इशारा जो है तहियात में इशारा जो करते हैं वो रह गया और सलाम रह गया। हाँ, तो हाँ सजदे में अभी जैसे मैंने बताया कि दोनों पैरों की उंगलियों को ज़मीन के ऊपर टेकना, किबला की तरफ उनका रुख करके, ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई आदमी पूरे सजदे में दोनों पैरों को उठाए रखेगा तो उसका सजदा ही सही नहीं होगा, नतीजे में नमाज ही उसकी सही नहीं होगी। ऐसा आम तौर पर कोई करता नहीं है। अगर कोई करेगा तो उसकी नमाज का हुक्म ये है। और जो है थोड़ी देर के लिए भी एक पैर की एक उंगली भी ज़मीन पर टिक जाएगी तो उसका सजदा मोतबर हो जाएगा। ये तो हुक्म मैंने बता दिया। अब आगे ये वो इशारा जो है सुन लो, समझ लो। पहले अत्तहियात पढ़ते हुए पहला कायदा हो या दूसरा कायदा हो, जब वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन पर पहुँचेंगे तो उस वक्त हमारे दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां हैं उसको ऐसी दबा देंगे, और ये बीच की जो बड़ी उंगली है और अंगूठा उसका ऐसा गोल हल्का बनाएंगे, और ये शहादत की उंगली को ऐसा सीधा रखेंगे, और वाला इबादिल्लाह सालिहीन पर ऐसा बनाकर अशहदु अल्लाह के वक्त उसको ऊंचा करेंगे उंगली को, और इलाहा कहने तक ऊंची रहने देंगे, और इल्लल्लाह के वक्त उसको नीची कर देंगे। इस तरह से कि ऐसी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल नीचे लगाएंगे नहीं, थोड़ी सी ऊंची रखेंगे उंगली को, और जब ये इशारा करेंगे तो उस वक्त नज़र जो है वो हमारी गोद से हटा करके उंगली के ऊपर ले जाएंगे, और जब इशारा पूरा हो जाएगा तो फिर नज़र अपनी गोद पर ले आएंगे। साहब ऐसी बारीकी के साथ देखते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को, और उस नमाज को उन्होंने उम्मत तक पहुँचाया है। कितनी बड़ी कुर्बानियाँ है उनकी। ये तो इशारा हो गया। अब आपको जो है सलाम फेरना है, तो सलाम फेरने में जो है दाहिनी तरफ सलाम जब फेरेंगे तो बीच से सामने से शुरू करते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के आखिर में हा है, उसको अदा करना है। और अस्सलाम का अलिफ जो है उसको भी खा जाते हैं लोग, उसको भी अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह में लाम पूर पढ़ना है। और उस वक्त नियत क्या करनी है, दाहिनी तरफ में जितने भी नमाज ये इंसान हो या फरिश्ते, उनको सलाम करने की दिल में इरादा करना है। फिर दूसरा सलाम करने के लिए चेहरे को सामने ले आएंगे, इस तरफ है दाहिनी तरफ में, अब सामने ला करके यहाँ से शुरू करेंगे दूसरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नज़र यहाँ कंधे पर रखेंगे, नज़र आगे नहीं ले जाएंगे, कितनी लंबी सफ़ है ये नहीं देखेंगे, बल्कि कंधे पर नज़र रखने से नीयत का इस्तेहज़ा होगा, नीयत का ध्यान होगा। कंधे पर नज़र रखने का एक सुन्नत पर अमल करने का ये फ़ायदा है कि दूसरी सुन्नत पर आप अमल कर सकोगे, यानी नीयत का इस्तेहज़ार कर सकोगे। बस ये हो गई नमाज पूरी। फ़र्ज़ नमाज के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा आवाज़ के साथ अस्तग़फिरुल्लाह 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 कहते थे।
ہمیں بھی یہ سنت پر عمل کرنا چاہیے، آواز کے ساتھ کہنا چاہیے، جو ہے آہستہ نہیں، آواز کے ساتھ. اور اس کے بعد میں جو ہے دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے، یہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑی جگہ رکھنی چاہیے، تھوڑی سی جگہ رکھی ہے میں نے، اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کر کے رکھنا چاہیے ہاتھوں کو، اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف اور بیچ میں تھوڑی جگہ، اور اس سینے کے مقابلے میں یہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے. اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کیا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے. بعض لوگ دعا مانگتے ہیں تو ایسا جو ہے کرتے ہیں، تو یہ کھیل کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، کھیل کرتے ہیں. بعض لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں، یا شرم آتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا. ارے ایسا بھیک مانگ، بھیک کیسی مانگی جاتی ہے؟ ہاتھ پھیلا کر کے، ایسے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا سیکھ. ہمارے نبی نے سب چیزیں سکھائی ہے کہ کیسا ہاتھ پھیلانا، یہ ساری باتیں سکھائی ہے. ہاتھ دعا کے بعد میں کہاں جو ہے لگانا، ساری باتیں سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.